آج ہم آغاز کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا کیا برانچز ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، انسان اپنی پریکٹیکل کی بیس کے اوپر، کچھ ایکسپیریمنٹ کی بیس کے اوپر کوئی چیز سیکھتا ہے۔ وہ سیکھنا جو ہوتا ہے وہ اس کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے، وہ اس کی نالج بن جاتی ہے۔ اب یہ جو نالج اس کے پاس ہے، اس نالج کی بیس پہ کوئی نئی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اپنی پریویس نالج کی بیس کے اوپر اس پرابلم کو ایفیشینٹ وے میں سالو کرتا ہے۔ تو یہ ایکسپیرینس جو ہے انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ اچھا، اب یہی انٹیلیجنس اگر ہم مشین کے اندر ڈال دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک مشین یعنی کمپیوٹر، دنیا کا پہلا کمپیوٹر بنایا گیا تو ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے ریسرچرز، ہمارے انجینئرز، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک انسان بنائیں گے۔ لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں، اسی کے اوپر لگے ہوئے۔ پھر کیا کیا کہ انسان کے اوپر ریسرچ کی گئی اور وہ تمام کے تمام فنکشنالٹی جس طرح انسان پروسیس کرتا ہے مشین کے اندر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس یہی چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ جو دیکھ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اگر میں کمپیوٹر کو انٹیلیجنس پرووائڈ کر دوں، انٹیلیجنس ہم کیسے پرووائڈ کریں گے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو کام کرتے ہیں اس کا نام ہے اے آئی، سمبولک اے آئی پہ آپ کام کرتے ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل پروگرامنگ۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی برانچ پہ کام کر رہے ہیں۔ کیسے؟ سمبولک اے آئی یا پھر ہینڈ کرافٹڈ رول کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل پروگرامنگ۔ کلاسیکل پروگرامنگ میں ہوتا کیا تھا کہ آپ جتنی بھی لاجک یعنی کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ہے وہ پروگرامر خود لکھے گا، ہینڈ کرافٹڈ رولز۔ تو اگر آپ اف ایلس لکھتے ہیں، یعنی میں نے ایک پروگرام لکھا کہ میری ویب سائٹ کے اوپر کلائنٹ سائٹ سے یوزر نیم پاسورڈ آئیں گے، وہ ڈیٹا اٹھائیں، ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا جا کے میچ کریں، اگر وہ دونوں چیزیں میچ ہو جائیں تو اس یوزر کو پروفائل پیج کے اوپر بھیج دیں۔ اگر یہ چیز آپ لکھ رہے ہیں اور یہ جتنی بھی انٹیلیجنس یا بزنس رولز ہیں یہ پروگرامر ڈیفائن کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہینڈ کرافٹڈ رول۔ اگر کسی مشین کے اندر آپ ہینڈ کرافٹڈ رول کے ذریعے اس کو انٹیلیجنس سسٹم بناتے ہیں تو یہ پارٹ ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، یا سمبولک اے آئی کا، یا پھر کلاسیکل پروگرامنگ کا۔ نیکسٹ جو آپ کے پاس سب فیلڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ ہے مشین لرننگ۔ اچھا، مشین لرننگ کا نام آپ جہاں بھی سنیں دو پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلک ہونا چاہیے۔ پہلی چیز، مشین کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ ڈیٹا سے سیکھے۔ سیکنڈ چیز کہ وہ نہ کہ ہینڈ کرافٹڈ رول سے سیکھے۔ اگر یہ قابلیت کسی بھی مشین کے اندر پائی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشین لرننگ ہے، یا یہ مشین لرننگ کی برانچ میں فال کرتی ہے۔ آپ کی آخری جو سب فیلڈ ہے اس کا نام ہے ڈیپ لرننگ۔ ڈیپ لرننگ کا نام آپ جہاں بھی سنیں دو پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلک ہوں۔ پہلا پوائنٹ کہ یہاں پہ نیورل نیٹ ورک کو ہم استعمال کریں گے، آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک یہاں پہ استعمال ہوگا، یعنی کوئی بھی پرابلم میں نیورل نیٹ ورک یا آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک سے سالو کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹ ڈیپ لرننگ کا ہے۔ اچھا، دوسری چیز فیچر انجینئرنگ، جو کہ مشین لرننگ میں سب سے مشکل ترین پارٹ ہوتا تھا۔ اب وہ فیچرز کیا ہیں، کون سے کالم آپ سلیکٹ کریں گے ان پٹ کے طور پہ، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا تھا۔ تو فیچر انجینئرنگ جو سب سے مشکل ترین پارٹ تھا، اگر میں ایک کیٹ کی بات کروں کہ آپ کیٹ کے فیچرز مجھے بتائیں، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کہیں گے سر کیٹ کی آنکھ اس طرح ہوتی ہے، کان اس طرح ہوتے ہیں، دم اس طرح ہوتی ہیں، مونچھیں یا ماسٹیچیس اس طرح کی ہوتی ہیں، وہ ساری کے سارے فیچرز آپ بتائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ پرابلم میں کلاسیفیکیشن کی مشین لرننگ سے سالو کرواتا تو ایک ایک فیچرز آپ کو خود ڈیفائن کرنا پڑتا، بتانا پڑتا۔ ڈیپ لرننگ میں فیچر انجینئرنگ آٹو ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑا فائدہ یہاں پہ ہمیں یہی ہوگا ڈیپ لرننگ سے کہ آپ کو اب فیچر انجینئرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
सेकंड डायग्राम अगर आप देखें एंड्रोनेक की जो लेक्चर है उससे हमने उठाई है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि डेटा साइंस जो है उसके अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, उन सबको मिला के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, इसका मतलब है आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ब्रांचेस थी।